کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو کائنات اس کی تکمیل کے لیے راستے بنا دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ایک یتیم نوجوان فرحاد کا تھا جو اپنی ماں کی وفات کے بعد گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کا واحد سہارا ایک پرانی کتاب تھی جو اس کی ماں نے اسے دی تھی۔ وہ کتاب جادوئی کہانیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر سب سے حیرت انگیز کہانی طلسماتی جنگل کی رن پری کی تھی۔ کہانی کے مطابق طلسماتی جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم درخت تھا جس کی جڑوں میں جادوئی قلم چھپا تھا۔ یہ قلم جس کے بھی ہاتھ لگتا وہ جو بھی لکھتا وہ حقیقت میں بدل جاتا۔ مگر اس قلم تک پہنچنے کا راستہ آسان نہ تھا، کیونکہ اس کی حفاظت ایک خوبصورت رن پری کرتی تھی جو صرف ان لوگوں کو قلم دیتی جو نیکی، سچائی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے۔ فرحاد کو ہمیشہ یہ کہانی پسند تھی اور وہ سوچا کرتا کہ اگر کبھی اسے وہ قلم مل جائے تو وہ اپنی زندگی بدل دے گا۔ ایک دن جب وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، اسے پانی میں ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ وہ جھک کر دیکھنے لگا اور حیران رہ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا سنہری پتھر تھا جس پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے۔ جیسے ہی اس نے پتھر اٹھایا ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگے۔ اگر تم واقعی اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتے ہو تو طلسماتی جنگل کا رخ کرو۔ یہ سرگوشی سن کر فرحاد کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس رات اس نے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور طلسماتی جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی فرحاد کو محسوس ہوا کہ یہ عام جنگل نہیں تھا۔ درخت ہوا میں جھوم رہے تھے جیسے وہ باتیں کر رہے ہوں، زمین پر قدم رکھتے ہی نرم سی روشنی پھوٹتی اور پرندوں کے بجائے عجیب و غریب جگمگاتے کیڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک اس کے سامنے ایک راہ کھل گئی اور وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ جھیل کا پانی نیلا نہیں بلکہ چمکدار سنہری تھا اور اس کے درمیان ایک بڑا سا کنول کھلا ہوا تھا جس کے عین اوپر ہوا میں تیرتی ہوئی ایک حیرت انگیز رن پری بیٹھی تھی۔ رن پری کی خوبصورتی الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے سنہرے بال روشنی کی کرنوں کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں نیلے سمندر کی طرح گہری تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اے مسافر، کیا تم جادوی قلم کے طلبگار ہو؟ فرحاد نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، ہاں، میں اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہوں۔ رن پری کی آنکھوں میں چمک آئی مگر وہ بولی، جادوی قلم پانے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم انہیں کامیاب ہوئے تو قلم تمہارا ہوگا۔ فرحاد نے گہری سانس لی اور رن پری کی بات سننے لگا۔ وہ ہوا میں معلق رہی اور اپنی چمکتی ہوئی انگلی سے پانی کی سطح پر ایک دائرہ بنایا۔ اچانک جھیل کے بیچوں بیچ پانی ہلچل مچانے لگا اور آہستہ آہستہ ایک شفاف جادوی آئینہ نمودار ہوا۔ رن پری بولی، یہ ہے سچائی کا آئینہ۔ جو بھی اس میں دیکھے گا اسے اپنی اصل حقیقت نظر آئے گی۔ اگر تم اس میں اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکو اور خود کو قبول کر سکو تو تم پہلی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر خبردار، اگر تم نے نظریں چرائیں یا جھوٹ سے کام لیا تو آئینہ تمہیں اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ فرحاد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آئینے کے قریب آیا اور جیسے ہی اس نے اس میں جھانکا منظر بدلنے لگا۔ اسے اپنے بچپن کے دن نظر آئے جب وہ ماں کی گود میں ہوتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی نظر آیا جب اس نے غصے میں آ کر ایک غریب کسان کا حق مارا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں نے دوسروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن میں انہیں سدھارنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ آئینہ چمکنے لگا اور پانی میں دوبارہ تحلیل ہو گیا۔ رن پری مسکرائی، تم نے سچائی کو قبول کر لیا۔ پہلی آزمائش مکمل۔ ابھی فرحاد کی سانسیں بحال بھی نہ ہوئی تھیں کہ رن پری نے اپنی چمکدار چھڑی ہوا میں لہرائی اور اچانک زمین اس کے قدموں تلے ہلنے لگی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گہری کھائی کے کنارے پہنچ گیا۔ کھائی کے دوسری طرف ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو قدیم سنہری نقوش سے مزین تھا۔ یہ ہے خوف کی وادی۔ اگر تمہیں جادوی قلم چاہیے تو تمہیں اس کھائی میں اتر کر دوسری طرف پہنچنا ہوگا۔ مگر خبردار، جیسے ہی تم قدم رکھو گے تمہارے سب سے بڑے خوف حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ اگر تم ان کا سامنا کر سکے تو تم آگے بڑھ سکو گے، رن پری نے وضاحت کی۔ فرحاد نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی اور کھائی میں قدم رکھ دیا۔ اچانک ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگے۔ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تمہاری ماں نے تمہیں چھوڑ دیا کیونکہ تم قابل نہیں تھے۔ تم کبھی اپنی تقدیر نہیں بدل سکو گے۔ یہ آوازیں اسے کمزور کرنے لگے مگر اس نے سر جھٹک دیا، نہیں،
मैं अपने माजी की कैद में नहीं रहूंगा। अचानक मंजर बदल गया और उसके सामने एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। वो खुद था, मगर एक तारीक बदनुमा शक्ल में। वो धाड़ते हुए बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते। फरहाद को अपनी हिम्मत मुजतमा करनी पड़ी। इसने गहरे सांस लिए और ऊंची आवाज में कहा, मैं कमजोर नहीं, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। ये कहते ही साये ने चीख मारी और तहलील हो गया। अचानक खाई की जमीन सख्त होने लगी और वो दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, रनपरी उसके सामने नमूदार हुई। इसकी आंखों में फखर था, तुमने अपने खौफ पर काबू पा लिया। दूसरी आजमाइश मुकम्मल। रनपरी ने आखिरी आजमाइश के बारे में बताया, ये सबसे मुश्किल आजमाइश है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम सच्ची नीयत से यह कुर्बानी दोगे तो ही जादुई कलम तुम्हें मिलेगा। फरहाद उलझन में पड़ गया। इसके पास कीमती चीज ही क्या थी? इसकी माँ की दी हुई वो पुरानी किताब, इसकी जिंदगी के ख्वाब। अचानक जमीन लरजने लगी और एक सुनहरी बिक्से इसके सामने नमूदार हुआ। रनपरी बोली, इस बक्से में तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। अगर तुम इसे खोलकर कुर्बान करने को तैयार हो तो तुम्हारी आजमाइश मुकम्मल हो जाएगी। फरहाद ने बक्से को खोला और हैरान रह गया। अंदर वही पुरानी किताब रखी थी जिसमें तलिस्माती जंगल और रनपरी की कहानियां थीं, वही किताब जो इसकी माँ ने दी थी, जिसने इसे उम्मीद दी थी, ख्वाब दिए थे। क्या मैं इसे कुर्बान कर दूं? फरहाद के दिल में जंग छिड़ गई। मगर फिर इसे एहसास हुआ, इस कहानी का असल मकसद सिर्फ जादुई कलम हासिल करना नहीं था, बल्कि ये सीखना था कि असल जादू उसके अंदर है, इसके ख्वाबों, इसकी नेकी में। इसने मजबूती से किताब को उठाया और झेल में डाल दिया। जैसे ही किताब पानी में गिरी, रोशनी की एक चमकदार लहर उठी और अचानक पानी के बीचों बीच जादुई कलम नमूदार हुआ। फरहाद ने जादुई कलम को हाथ में लिया और जैसे ही इसने इसे छुआ, एक नर्म सी रोशनी उसके अर्द गिर्द फैल गई। रनपरी मुस्करा कर बोली, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करके साबित कर दिया कि तुम इस कलम के हकदार हो। अब लिखो और जो चाहो हकीकत में बदल दो। फरहाद ने सोचा कि सबसे पहली चीज क्या लिखे? दौलत, ताकत नहीं। इसने एक ही जुमला लिखा, मेरे गांव के सब लोग खुशहाल और खुश रहें। जैसे ही इसने ये अल्फाज लिखे, फिजा में एक रोशनी फैली और इसे महसूस हुआ कि इसके गांव में हर कोई खुशी से झूम रहा है। खेत हरे भरे हो गए और मुस्कुराहटें हर चेहरे पर बखर गईं। रनपरी मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ उड़ गई। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा जादू नेकी और कुर्बानी में है। अब तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। फरहाद ने कलम को अपने दिल के करीब रखा और गांव की तरफ चल दिया, ये जानते हुए कि इसके पास अब वो ताकत थी जो सिर्फ हकीकी नेक दिलों को दी जाती है।